کیا شریعت نجات دلا سکتی ہے؟ ذرا تصور کریں کہ زمین سے آسمان یعنی جنت تک ایک لمبی سیڑھی جا رہی ہے اور خدا کہتا ہے کہ اگر تم اس کے سارے زینے بغیر پھسلے چڑھ گئے تو نجات تمہاری ہے، مگر ایک بھی قدم پھسلا تو سیدھا نیچے۔ یہی سیڑھی شریعت ہے جس کے بارے میں دنیا کے اکثر لوگ اور مذاہب یہ سمجھتے ہیں کہ نیک اعمال، حلال و حرام اور قوانین پر کامل عمل کر کے خدا تک پہنچا جا سکتا ہے۔ مگر اصل سوال یہ ہے کہ کیا واقعی کوئی انسان اس سیڑھی کو آخر تک چڑھ سکتا ہے؟ کیونککہ خدا کی شریعت صرف 10 احکام نہیں بلکہ تورات میں کل 613 احکام ہیں، جن میں 248 یہ کرو اور 365 یہ مت کرو شامل ہیں، جو خروج، احبار، گنتی اور استثناء میں درج ہیں۔ اور شرط یہ ہے کہ اگر نجات شریعت سے ہے تو 613 میں سے 613 احکام پیدائش سے موت تک 100% پورے کرنے ہوں گے۔ لیکن بائبل صاف کہتی ہے کہ اگر کوئی ساری شریعت پر عمل کرے اور ایک ہی بات میں خطا کرے تو وہ سب کا مجرم ٹھہرتا ہے، بالکل ایسے جیسے 613 کڑیوں والی زنجیر میں ایک کڑی ٹوٹ جائے تو انسان نیچے گر جاتا ہے۔ اسی لیے لکھا ہے کہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر خدا کے سامنے راست باز نہیں ٹھہرے گا۔ اور یہی مسئلہ اسلام میں بھی نظر آتا ہے، جہاں نجات شریعت سے جوڑی جاتی ہے۔ فرائض، واجبات، سنتیں، نوافل، حلال و حرام، وضو، غسل اور پاکی ناپاکی کی تفصیلات ایک عام انسان کو مسلسل خوف اور غیر یقینی میں رکھتی ہیں۔ حتیٰ کہ صحیح بخاری کی حدیث میں خود نبی اسلام فرماتے ہیں کہ اعمال کسی کو جنت میں نہیں لے جائیں گے بلکہ سب کچھ اللہ کی رحمت پر ہے، جو اس بات کی گواہی ہے کہ شریعت نجات نہیں دے سکتی۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ خدا نے شریعت دی ہی کیوں؟ جواب یہ ہے کہ شریعت آئینہ ہے جو ہمیں ہمارا گناہ دکھاتی ہے مگر ہمیں دھو نہیں سکتی، تاکہ ہم یہ مان لیں کہ ہم خود کو نہیں بچا سکتے اور ہمیں ایک نجات دہندہ کی ضرورت ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں خوشخبری آتی ہے کہ تاریخ میں صرف ایک شخصیت نے شریعت کے سارے تقاضے 100% پورے کیے، اور وہ یسوع مسیح ہیں، جنہوں نے فرمایا کہ میں شریعت کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ انہوں نے وہ امتحان پاس کیا جس میں ہم سب فیل ہو گئے، اور صلیب پر ایک عظیم تبادلہ کیا جہاں انہوں نے ہماری ناکامی اپنے اوپر لے لی اور اپنی کامل راست بازی ہمیں دے دی۔ اس لیے نجات شریعت کے کر سے نہیں بلکہ یسوع کے ہو گیا سے ہے۔ اور آج انتخاب ہمارے سامنے ہے، ناممکن سیڑھی یا فضل کی لفٹ۔ اگر آپ شریعت سے تھک چکے ہیں تو فضل کو قبول کریں اور دل سے کہیں، میں شریعت سے نہیں بلکہ فضل سے بچنا چاہتا ہوں۔ ہماری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک کو دیکھیں، اور اپنی غلط فہمی دور کرنے کے لیے ہمارے اس جی میل اور ہمارے اس واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں۔